वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। जनूबी अफगानिस्तान के शहर कंधार में एक मिनी वैन में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में कम से कम 16 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं, जबकि 38 जख्मी हैं। हुकाम ने बताया है कि मिनी वैन में धमाका खेज मवाद भरा हुआ था, जिसे नाकारा बनाने का काम जारी था जब ये धमाका हुआ। और अफगानिस्तान के मशरकी सूबे गजनी के मुख्तलिफ अजला में तालिबान के साथ कई रोज से जारी शदीद लड़ाई में दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार मौत के मुंह में चले गए हैं। कराची में पिछले कई दिनों से जारी शदीद गर्मी के बायस कम से कम 65 अफराद की मौत की इत्तलात हैं। पाकिस्तान के एक बड़े फलाही इदारे ईदी ट्रस्ट के सरबराह फैसल ईदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अमवात की बड़ी वजह हीट स्ट्रोक है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो जौहरी हथियारों की तैयारी नहीं रोकता और अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टरों को अपने मुल्क में किसी भी तनसीब पर जाने की इजाज़त नहीं देता तो अमेरिका उस पर तबाहकुन इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करेगा। जनूबी कोरिया के सदर मून जाए इन व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, जो एक ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के माबैन तयशुदा मुलाकात के इम्कानात पर शुकूक व शुबहात गहरे होते जा रहे हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ सन 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के तहकीकात के दायरा बढ़ाते हुए उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा भी शामिल करेगा कि FBI ने उनकी इंतखाबी मुहिम की जासूसी के लिए एक मुखबिर तैनात किया था। चीन ने मंगल के रोज कहा है कि वो जुलाई के महीने से दरामद की जाने वाली ज्यादातर कारों पर से महसूलात में 25% से 15% तक कटौती कर देगा। और अमेरिका ने पीर के रोज वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो के 6 साल की दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब को धोखाधड़ी करार देते हुए इस मुल्क के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी हैं। ये थी शह सुर्खियां और तफसील चंद लम्हे बाद। और सबसे पहले पाकिस्तान से खबर है कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ ने बीजिंग में SCO कॉन्फ्रेंस में अशरों पुराने अफगान तनाज़े के जल्द हल पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अफगान क़यादत के तहत बातचीत के जरिए इस तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। क्या खबर है आपके पास इसके बारे में? जी, ये जो दूसरा इजलास था जो कि वहाँ शंघाई में हो रहा था, इसमें शंघाई ताउन तंजीम के जो कौमी सलामती के मुशीर थे वो इसमें शरीक थे। और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने इस मौके पर ये पैगाम देने की कोशिश की कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान में अमन चाहता है और अमन के लिए वो अफगानों की क़यादत में जो भी कोशिशें होंगी उसमें हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है। पाकिस्तान के में जो तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान यहाँ अपने हाथों इस तरह के बयानात देता रहा है जब भी अफगान क़यादत से मुलाकात होती रही है, लेकिन एक बैनुल अक़वामी फोरम पर ये बयान देने का मकसद दुनिया को भी ये बताने की कोशिश करना है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क में अमन चाहता है और इसके लिए जो अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें हैं उनमें हर मुमकिन ताउन करेगा। तो ये जो बातचीत चल रही है इसके क्या इम्कानात क्या हैं? कोई इसमें मुस्बत पेशरफ्त होने का इम्कान है? जी, अफगानिस्तान में के सदर अशरफ गनी ने जो कि तालिबान को अमन मुज़ाकरात की दावत दी थी, उसके बाद अमन के लिए कोशिशों में तेजी आई है। मुख्तलिफ सतहों पर यह कोशिश की जा रही है। अभी तक इसका कोई खातिर खा नतीजा तो सामने नहीं आया है, लेकिन न सिर्फ अफगानिस्तान अपने तौर पर कोशिशें कर रहा है बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आला सतही राब्तों में भी इजाफा हुआ है और उन राब्तों में भी यही कहा गया है कि इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। और दुनिया में जो ममालिक और ख़ास तौर पर आलमी ताकतें जिनका असर और रसूख है अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान में जो हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार मुसल्लह धड़े हैं उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की जाए। गुज़श्ता हफ्ते ही
اسلام آباد میں ایک ٹریک ٹو سفارتکاری کے ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان، افغانستان اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی تھی. اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اچھا، اب ایک دوسرے مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے نام پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے اور کیوں یہ اس میں پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے؟ جی، اب موجودہ حکومت کے ختم ہونے میں 9 دن باقی رہ گئے ہیں اور ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے. اس پر مشاورت کئی ہفتے پہلے شروع ہوئی تھی اور اب تک وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اس معاملے پر 6 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. آج کی ملاقات بھی بے نتیجہ رہی، لیکن ساتھ ہی اس بات پر ضرور اتفاق کیا گیا کہ بات چیت جاری رہے گی اور آئندہ آنے والے ایک دو روز میں ایک بات چیت کا ایک اور دور ہو سکتا ہے. آئین کے تحت قومی اسمبلی کی تحلیل کے 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے قائد ایوان یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. لیکن اگر ان کے درمیان اتفاق نہ ہو تو پھر یہ معاملہ ایک پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا جو 3 دن میں فیصلہ کرے گی. لیکن اگر 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک نگران وزیر اعظم مقرر کرے گا. لیکن ابھی تک جو دونوں جماعتیں ہیں اس کی طرف سے، قیادت کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف اس پر اتفاق کر لیں تاکہ ایک ایسا پیغام جائے کہ 5 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد جو ملک کی سیاسی قیادت ہے اسی نے ہی ایک نگران وزیر اعظم مقرر کیا ہے. کئی نام زیر غور ہیں لیکن حتمی نام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق جن سے ہم بات کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں. جنوبی افغانستان کے شہر قندھار میں ایک منی وین میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ 38 زخمی ہیں. حکام نے بتایا ہے کہ منی وین میں دھماکہ خیز مواد بھرا ہوا تھا جسے ناکارہ بنانے کا کام جاری تھا جب یہ دھماکہ ہوا. صوبائی گورنر کے ترجمان داؤد احمدی نے بتایا ہے کہ قندھار میں سیکیورٹی فورسز نے بس اسٹینڈ کے سامنے والے اس علاقے کو محفوظ بنا لیا ہے جہاں یہ وین کھڑی تھی. پولیس ترجمان محمد قاسم آزاد نے بتایا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب سلامتی افواج وین کو دھماکہ خیز مواد سے محفوظ بنا رہی تھیں. قندھار میں میر ویس ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر نعمت بارک نے کہا کہ تازہ ترین اعداد سے پتہ چلتا ہے کہ 16 لاشیں اور 38 زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا ہے. احمدی نے ہلاک و زخمیوں کی تعداد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرنے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار شامل ہیں. زخمیوں میں کم از کم 5 بچے اور سیکیورٹی فورسز کے 10 اہلکار شامل ہیں. اور افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی کے مختلف اضلاع میں طالبان کے ساتھ کئی روز سے جاری شدید لڑائی میں درجنوں سیکیورٹی اہلکار موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. غزنی کے صوبائی کونسل کے حکام نے منگل کو بتایا کہ طالبان گزشتہ رات شدید لڑائی کے بعد 2 اضلاع دیہک اور جغتو کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کونسل کے رکن لطیفہ اکبر کے مطابق دیہک میں اس لڑائی میں 20 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں جن میں ضلعی پولیس افسر سید اللہ طوفان اور ریزرو پولیس کے ایک کمانڈر بھی شامل ہیں. افغان حکومت نے تاحال 12 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے جاری شدید گرمی کے باعث کم از کم 65 افراد کی موت کی اطلاعات ہیں. پاکستان کے ایک بڑے فلاحی ادارے ایدی ٹرسٹ کے سربراہ فیصل ایدھی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اموات کی بڑی وجہ ہیٹ اسٹروک ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہفتے سے پیر کی شام تک ان کے مردہ خانوں میں مجموعی طور پر 160 لاشیں لائی گئی ہیں جن میں سے 65 کے ورثاء نے ایدھی ہوم کو بتایا کہ ہلاکتیں ہیٹ اسٹروک کے باعث ہوئی ہیں. تاہم شہر کے 3 بڑے سرکاری ہسپتالوں جناح عباسی شہید اور سول ہاسپٹل کے ترجمان اے ایم ایس ڈاکٹر عارف نیاز اور ڈی ایم ایس ڈاکٹر نعمان ناصر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ہیٹ اسٹروک سے کسی مریض کے مرنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس ہیٹ اسٹروک کا کوئی مریض آیا ہے. امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری نہیں روکتا اور اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کو ملک میں کسی بھی تنصیب پر جانے کی اجازت نہیں دیتا تو امریکہ اس پر تباہ کن اقتصادی پابندیاں عائد کر دے گا.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیر کے روز قدامت پسند ورثے کی فاؤنڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے 12 نکات کے مطالبات کی ایک فہرست کا اعلان کیا جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبرداری کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ان دھمکیوں کو مسترد کیا ہے۔ روحانی نے ایک بیان میں جو پیر کے روز ایرانی سرکاری میڈیا میں شائع ہوا کہا کہ دنیا اب امریکہ کے فیصلے تسلیم نہیں کرتی، ملکوں کی اپنی آزادانہ رائے ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، جو کہ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے مابین طے شدہ ملاقات کے امکانات پر شکوک و شبہات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ توقع ہے کہ منگل کو صدر مون ٹرمپ سے ملاقات میں اس بات کی یقین دہانی کروائیں گے کہ شمالی کوریا سے امریکی صدر کی بات چیت ایک تاریخی پیش رفت کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ اپنے قریبی ساتھیوں اور غیر ملکی رہنماؤں سے مشاورت کرتے آ رہے ہیں کہ آیا انہیں کم سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں۔ امریکی محکمہ انصاف سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بھی شامل کر لے گا کہ ایف بی آئی نے ان کی انتخابی مہم کی جاسوسی کے لیے ایک مخبر تعینات کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے یہ اعلان اس کے بعد کیا جب ٹرمپ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور پیر کے روز انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے سے ملاقات میں۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا کہ محکمہ انصاف کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ بھی کام کرے گا تاکہ ان انتہائی خفیہ دستاویزات کا جائزہ لے سکے جو ٹرمپ کے اس دعوے سے متعلق ہیں کہ کسی نے ان کی مہم کی جاسوسی کی ہے۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔